سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایسنزیڈ ٹی وی کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغیں نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلامی شکر ریزیں نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزیں نشد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دنیا میں ناکامی کی حکمت کے لحاظ سے وجہ اس میں ماہر نہ ہونا ہے، اور مہارت کے بعد اس کی ناکامی کی وجہ اللہ کا اس سے وہ کام نہ لینا کہ اس کا رخ اس طرف نہیں ہے، اس کی محنت کا پھل کہیں اور ہے، ثمرہ وہ کام اللہ نے ان سے لینا ہی نہیں ہے، چاہے وہ اس کا اہل کیوں نہ ہو۔ مقدر ادھر غالب آئے گی اس کی تقدیر میں اور اس کے نصیب میں یہ کام نہیں۔ اول جو ہے وہ جو ظاہر کی چیز ہے جس کے انسان مکلف ہے وہ ہے مہارت۔ تدبیر میں اس کی چیز کی مہارت ہونی چاہیے اس کو۔ مہارت کے بعد یہ غیب ہے، تقدیر ہے، بھائی مجھ سے اللہ نے کام نہیں لینا۔ مثال کے طور پہ شادی شدہ جوڑا ہے، ہر لحاظ سے چاہے وہ طبی لحاظ ہو یا وہ روحانی لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے، مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہے، انسان سیدھا کیا کہتا ہے، اب یہاں ایک مقام آتا ہے کہ رضا بالقضا، اللہ کی قضا پر راضی رہے، لیکن مہارت کیا آئے گی اس چیز کے علم سے، اور اس میں تجربہ، ایک ہوتی ہے اس کی معلومات اور ایک ہے اس میں تجربہ رکھتا ہو، یعنی اصل جو چیز ہے وہ تجربہ ہے۔ مکان بنانا سب کو پتہ ہے، یہ مکان ہے، معلوم ہے اس طرح بنتا ہے، لیکن اس کا تجربہ نہیں ہے بنانے میں، وہ اس کا ماہر نہیں ہے۔ بنانے والا کون ہے جی؟ انجینئر ہے، مستری، وہ اس کو بنا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک عجیب سا تکوینی نظام ہے، اور انسان کو کہیں نہ کہیں وہ عاجز کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ حق کو پہچاننے کے لیے بھی عجز اور انکساری اس کو عاجز کر دیا جاتا ہے۔ ہر چیز اس کو نظر آتا ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر لوں گا، مگر بے سود ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے علم ہوتے ہوئے، ہر چیز کے ہوتے ہوئے اس چیز کو بیکار کرنے والی ذات کا کیا مقصد ہے تم سے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے یاد کرو، اس کو پہچانو، وہ ضائع نہیں جاتی تمہاری چیز، بلکہ یہی چیز اللہ کی پہچان کا اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے اس چیز کو لینا تھا، مگر وہ چیز ناکام ہو جاتی ہے، اور اس وقت اس کی اپنے پہ نظر ہٹ کے کس پہ چلی جاتی ہے؟ یعنی کمال ہوتے ہوئے وہ بے کمال ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کی نظر کے جو کرتا ہے اس رب کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی منشا کے بغیر کچھ نہیں۔ مثال کا بھی یہ کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اب وہ کہتا ہے یار جب سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہ حکمت بھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں شیطان اس کو مارتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ طاقت تمہارے ساتھ ہو اور نظر تمہاری اللہ پر ہو، یہی انبیاء کی سنت ہے۔ وسیلہ تمہارے ساتھ ہو مگر نظر تمہاری کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ یہ تعلیم نبوت ہے، یہی تربیت نبوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی سر جھکا کے اللہ کو یاد کر رہے،
آپ علیہ السلام غزوہ بدر میں تمام اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے. نظر کس پہ جائے؟ جب انسان کی نظر اپنے اللہ سے ہٹ کر کمال کی طرف چلی جائے گی یہ ناکام ہو جائے، کمزور اس پر غالب ہو جائے گا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اپنے اوپر نگاہ، اور ہے کہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا، یہ جدا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرنا. اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ایمان کے بعد جو ہے اللہ کو پسند ہے کہ تم باہم متحد رہو. اتحاد اور اتفاق ہو. ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت کی مختلف قسمیں بھی ہیں، ان سب میں پھر اتحاد ہونا چاہیے، اور جو جس جماعت سے وابستہ ہے ان میں اطاعت ہونی چاہیے. اور ساری جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے کہ یہ مختلف شکلیں ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے پہ رد کر رہا ہے، مگر اس رد کا اصل مقصد رد نہیں ہے، بلکہ اس رد کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ رد نہیں کر رہی ہے، ہم جائز چیزوں کے اس پر ایک دوسرے پہ رد. ایک بات یاد رکھو کہ ولایت اللہ کی طرف سے، سلسلے اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کا ہاتھ نہیں. وہ سلسلہ جس سے وابستہ ہے اللہ نے اسی کو دیا ہے. اس کا انکار اللہ کی عطا کا انکار ہوگا. اور اللہ نے دیکھو کام کیسے لیے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے سب امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں آتے، لیکن آج اللہ نے پوری دنیا میں فقہ حنفی کو مشہور کیا ہوا ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، مگر لوگ امام ابو حنیفہ کو جانتے. فقہ حنفی سے واقف ہے. 4 دانگ عالم میں 60% حنفی مانے جاتے ہیں، باقی 40%. یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں اگر حساب لگائے تو 60% آپ کو حنفی نظر آئیں گے، باقی 40% اس میں تقسیم. یہ کیا ہے؟ یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہو کسی سے بھی لے لے. تبلیغ کا کام جب آیا تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ اس کو فروغ دیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے آتے آتے حاجی صاحب نے اس کو، آج ہر جگہ، ہر نگر، ہر ٹکڑے پہ آپ کو تبلیغی نظر آئے گا. بات یہ ہے کہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ یہ چیزیں چمکی ہوئی ہے. یہ تبلیغ ان کی وجہ سے نہیں، وہ تبلیغ میں آئے تو چمک گئے. ہم دین میں آئے تو چمک گئے، ہم سلسلوں میں آئے تو چمک گئے. میں نہیں چمکا، سلسلہ چمکایا، وہ اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں چمکا دیا. اصل چیز کیا ہے؟ نسبت. ساری دنیا پیسوں سے، پوری دنیا کی دولت آ جائے، وہ ایک نسبت نہیں خرید سکتی، اور ایک نسبت کو نہیں کھینچ سکتی اگر وہ نہیں. لیکن ایک نسبت پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دیتی. نسبت میں کیا تاثیر ہے کہ ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی. اصل حکومت نسبت والوں کی ہے، یہ یاد رکھنا. یہ میں آج تمہیں ایک راز بتا رہا ہوں، یہ تکوینی راز ہے. اصل نسبت، اصل حکومت نسبت والوں کی. اصل خلافت آج بھی جاری ہے، اور وہ اللہ والوں کے پاس ہے. وہ اللہ والے جسے تم نہیں، جسے اللہ نے نسبت بتائی ہوتی ہے، وہ نہیں جو خود سے تم لوگوں نے بنا لی اللہ والے. جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والا نہیں، جس کو اپنی ولایت کا بھی پتہ نہیں، اس کو اپنی نسبت کا کیا پتہ ہوگا. جس کو تم ولی بناتے ہو ان بیچاروں کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون سے مقام پر ہوں. جسے اللہ ولی بناتا ہے اسے چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، اسے اپنی نسبت کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اپنے مقام کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنے مرتبے کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی انسان دین میں رہتے ہوئے دین کا استحکام ہوتا ہے،
اور کبھی کبھی وہ اپنی ذات کو گرا کر اس کا استحکام کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. کبھی کبھی جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیوٹی اس وقت اس دین کا استحکام اسی ہے کہ تم اس میں ظاہر میں بھی یہیں رہ کر کام کرو اسی طرح، اور کبھی ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ اسے گر کر اس کا استحکام کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی دین کو گرا کر دین کا استحکام. بھائی دین گرتا ہی نہیں ہے. دین تو گرنے والی چیز ہی نہیں ہے. جو دین سے گر گیا وہ خود گر گیا، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے. انسان یہ دین اللہ کا ہے تو اللہ کو کوئی گرا نہیں سکتا. جو اللہ سے دور جائے گا وہ خود گرے گا. وہ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض کام جو ہے وہ نبوت کے شان کے خلاف ہوتے ہیں مگر اولیاء کی ولایت کے خلاف نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا بیماری اور معذوری اور مجبوری تو حرام کی گنجائش اس میں نکل آتی، اس سے مسلمان گناہگار نہیں ہوتا. جہاں مجبوری آ جاتی ہے تو خنزیر کی گنجائش رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود فتوے لگانا شروع کر دے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے. مقصد ایک قانون ہے اور قانون کے مکلف وہاں پر کون ہوتے؟ جو اس کا اہل ہے. تو عرض یہ کرنی تھی کہ جب انسان دین کو حدود اللہ پہ لے کے چلتا ہے تو اس میں بگاڑ امت میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب شخصیات آتی ہے اپنی، ایک تو وہ شخصیات ہے جس پہ مقرر ہو گیا. ہمارے ہاں جو اصول ہے قرآن حدیث اور آئمہ ہے. اجماع تو صحابہ کا اس میں، آئمہ نے لے لیا جو مذہب ان کا لے لیا بس وہ چلتا رہے گا. تو یہ تین اصول جو ہے یہ ہر دور کے لیے، اور بزرگ اپنے دور کے لیے. یہ منسوخ نہیں ہو سکتے. یہ اصول منسوخ نہیں ہو سکتے. آپ کہو گے جی فلاں بزرگ نے یہ نہیں کیا تھا تم کیوں کرتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا ہر زمانے میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور ایک مجدد دوسرے مجدد کا مقلد نہیں، اور ایک مفتی دوسرے مفتی کا مقلد نہیں. ایک مولوی دوسرے کا مولوی کا مقلد نہیں، مگر ان تین اصولوں کے یہ مقلد ہے، قرآن کا، حدیث کا اور اپنے امام کا. یہ اجماع صحابہ اجماع، اور یہ امام کا یہ مقلد رہے گا. اس سے ہٹ کوئی آدمی آ کر امام کے مذہب کو منسوخ اب یہاں آ کر ایک لفظ ڈال دیا جائے کہ جی میں احتیاطاً یہ بات کر رہا ہوں، تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ نہ قرآن میں احتیاط ہے، نہ حدیث میں احتیاط ہے، نہ امام محتاط ہے، نہ حدیث، نہ صحابہ محتاط ہے. تم محتاط پیدا ہو گئے. ایک صحابی فرماتے یا رسول اللہ میں خبر پہنچے کہ ہماری بیوی نے یہ کام کیا ہے، ہم گواہ ڈھونڈتے رہیں گے. خبر پر، دیکھنے پر نہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ اور رسول سے زیادہ غیرت مت بن. یہ تلبیس ابلیس. اصول فقہ کے اندر یہ بات لکھی کہ جو عرف نص کے خلاف ہو، یہ دیکھو یاد رکھنا، یہ اصول فقہ کی بات بتا رہا ہوں، مقدمہ شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جو عرف نص کے خلاف رد ہے، فاسد ہے، وہ اس کا اعتبار نہیں ہے. نص کے خلاف لکھا ہے. مولوی اور مفتی نص اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نص کس کو کہتے ہیں. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ نص کا کیا مطلب ہے، لیکن نص کے خلاف وہ عرف اعتبار نہیں ہے، وہ فاسد ہے، رد ہے، اور جو اس کے مطابق ہو وہ قابل قبول ہے. پس احتیاط بھی وہی قبول ہوگی جو اس کے مطابق ہے. محتاط لوگوں یہ تحریف دین چھوڑ دو. ہمیں تصوف نے سکھایا ہے کہ شیطان نے تمہیں کہاں سے مارا ہے. تمہاری نظر میں جب بزرگ نبی سے بلند ہو جائے
تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اور ولی جب تمہاری نظر میں معصوم ہو جائے تو تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ انسان حق پر دلیل پر ہے، بلا دلیل آدمی حق پر نہیں ہوتا۔ ہم نے سیکھا ہے، ہمارے پاس یہ تمام اسناد موجود ہیں، مگر ہماری اصل محنت یہی ہے۔ تصوف کا مقصد بیان کیا جاتا ہے، جی گناہ چھوڑنا ہے، تو باقیوں کا مقصد کیا گناہ کرنا ہے؟ اگر تصوف کا مقصد گناہ کرنا چھوڑنا ہے تو کیا پھر جو ہے نا یہ دوسرے اصولوں کا مقصد گناہ کرنا ہے؟ پھر تبلیغ کا کیا مقصد ہے؟ پھر جہاد کا کیا مقصد ہے؟ پھر درس نظامی کا کیا مقصد ہے؟ پھر قاری ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی صرف یہ تصوف کا مقصد ہے کہ گناہ چھوڑ دو، باقیوں کا مقاصد یہ تشریحات ہے سارے۔ میں آپ سے کہوں مسلمان ہونے کا مقصد ہی گناہ چھوڑنا ہے۔ کیا ہے؟ جب آپ اسلام کی طرف آتے ہو، عام مسلمان بنتے ہو، تو تب بھی اس کا مقصد گناہ چھوڑنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جی آپ گناہگاری کی طرف آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے، نہیں، مقصد ایک ہی ہے۔ یہ ذریعے ہے اس مقصد کے حصول کے، سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ اس زمانے میں تھا، 1 2 3 4 5 6 چاہتے جاؤ، صدیاں گھومتے جاؤ، کہیں کسی بزرگ نے نسبت لکھی ہے؟ سند ہے، نسبت کی بات کر رہا ہوں، نہیں لکھی۔ جب مجھے اللہ نے دی تو نام آیا سید نورزمان نقشبندی شاذلی، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ۔ کیا مقصد ہے جی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں اللہ کی عطا کیا، آپ اس کا نصاب طے کرو۔ چند نصاب طے کرتے کرتے عملیات کی جتنی بھی کتابیں، اب آپ لوگ کہ جی فلاں نے یہ چلہ دیا، یہ چلہ دیا، یہ چلہ، تمہارے وقت کا ضیاع ہے۔ کیا ہے یہ؟ میں اس نسبت کی کرامت بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے۔ پہلے عامل نہیں تھے کیا؟ تھے، صدیوں سے عاملین چلے آ رہے، کوئی اتنا مشہور ہوا ہے؟ شیخ ابو العباس علی بونی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے سارے بزرگ ہیں، مگر آپ کے سلسلے کو اللہ نے اتنا ابھارا ہے، کس نے کیا؟ سلسلہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب اس کی کرامت بتاتا ہوں۔ یہ جو تم لوگوں کو کتابوں میں اتنے اعمال اتنی دفعہ کرنا ہے، فلاں کو اتنی دفعہ کرنا ہے، ڈمکا کو، جتنے بھی بزرگ ہیں لاکھوں مطلب، اس پہ تم جب یہ نصاب طے کرو گے، کیونکہ اس سے مجھے گزر، اس باقی پہ صرف توجہ ڈالو گے، اس کی چیز تمہارے پاس ہوگی۔ ایک کتاب کو یوں دیکھو گے نا توجہ کے ساتھ، شام کو صبح سب کچھ تیرے پاس۔ یہ اگر غلط ہو، میں سائن کرتا ہوں، چیزیں تمہارے پاس منتقل ہوتی ہے، اس میں میرا تو کمال نہیں ہے نا، یہ اس رب کا فضل ہے۔ پھر کیا کرتے کہ شیطان تمہیں کہتا ہے فلاں کا عمل کر لو، فلاں کا عمل کر، تاکہ تم جماعت سے ٹوٹنا شروع ہو جاؤ، تو تم پھر علمی خیانت میں مبتلا ہو کر کے کیا کہتے ہو؟ جی یہ تو میں فلاں سے کر چکا ہوں، یہ میں فلاں سے کر چکا ہوں، یہ میں فلاں سے کر چکا ہوں۔ اپنے علم کی نسبت دوسری کی طرف کرتے ہو۔ ایک شخص نے تمہیں پالا ہے، آج بھی حدیث کی سند یہ ہوتی ہے کہ جس شیخ سے تم نے پڑھا ہے اور اس نے تمہیں پگڑی باندھی اور جس محتمم، سند حدیث اس کی بیان کی جاتی ہے، دوسرے کی بیان نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اس کو بڑی بڑی سندیں حاصل ہے، مگر جس سند سے اس نے بخاری حاصل کی ہے وہی سند بیان ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جس نے مجاہدے کے ساتھ اس کو سند دی ہے اور ایک نے اجازت دی ہے، یہ فرق ہے۔ تو اجازت والی سند وہ بیان نہیں کرتا، جس سے مجاہدتاً پڑھا ہے، سبقاً پڑھا ہے،
اس کی سند کو بیان کرتے ہیں. یہ اصول ہے. اگر یہ سند چھوڑ دیتا ہے اس کو کوئی عالم ماننے کے لیے تیار. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے نسبت کی خلافت اور ایک ہوتی ہے اعزازی خلافت. یہ جتنی اعزازی خلافت ہے یہ اس نسبت کی خلافت کی وجہ سے آ رہی ہے. جب آپ سے نسبت کی خلافت چلی گئی تو اعزازی کی برکت خود بخود چلی جائے گی. یہ میں اصول بیان کر رہا ہوں. اب اصول ہے کہ وہ شیخ تم سے سلب کر لے تو یہ نسبت تو مجھے اللہ نے دی ہے نا, اسی سے مخلوق مجھ سے کیسے چھین سکتا ہے؟ اب یہ نسبت کہاں سے جاتی ہے؟ اب اس کی سند دیکھو, اویسی ہے, یہ ہے تو ہے بدنی بھی ہے لیکن میں اویسی بیان کرتا ہوں کیونکہ جہاں سے ملتی ہے وہ. میں نے امام جعفر صادق سے, چھینو نا, میں نے پہلی سند بیان کر رہا ہوں ابھی, میں نے امام جعفر صادق سے. اب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ سلسلہ کیوں اڑ رہا ہے. سند تو سب کے پاس تھی. میں نے امام جعفر صادق سے, انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد سے, انہوں نے سلمان فارسی سے, انہوں نے ابو بکر صدیق سے, انہوں نے حضور سے. ان کی دوسری سند آتی ہے کہ میں نے, انہوں نے امام باقر سے, انہوں نے امام زین العابدین سے, انہوں نے حضرت حسین سے, انہوں نے حضرت علی سے, انہوں نے حضور سے. اور دوسری سند میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے, انہوں نے حضور سے. یہ سند میں اس لیے اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو دی, ان سے ہمیں دی. اگر اللہ نے ڈائریکٹ دینی ہوتی تو وہیں سے ڈائریکٹ دیتا. یہ بیچ میں شیخ ابو الحسن شاذلی کیوں آیا؟ تو یہ ہے اس کا نا, جسے اللہ نے امام بنایا تو امام کو کراس کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے. اس لیے ائمہ کی اہمیت ہے. شاہ ولی اللہ اتنا اوپر جاتے, کہتے جی خواب کی کیا حیثیت ہے؟ تم لوگ دیوبندی نہیں ہو اور حنفی نہیں ہو. جو شخص یہ کہے کہ خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بزرگ اپنے آپ کو دیوبندی نہ بولے اور حنفی نہ بولے. یہ دونوں راستے اس پر بند ہیں, اور یہ میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کس کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ وصایا شریف امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ صالح خواب تمہیں کوئی بیان کرے تو اس کو قبول کرو. یہ وصایا ہے. وصایا کا مطلب ہے وصیت کر رہے. ایک امام وقت وصیت کر رہے کسی بزرگ کے یہ فرمانا کہ یہ منسوب ہے, اس سے اس کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی. وہ بزرگ کی تحقیق کمزور ہو سکتی ہے مگر یہ کتاب اپنی جگہ قائم رہے گی. تم لوگ خبروں پہ چل رہے ہو اور خبر کو تحقیق ایسے اٹھا کے پھینک دیتی ہے جیسے سوکھے پتے کو ہوا اٹھاتی ہے. دوسری بات, اب آتے, ہمارا امام ہمیں ملا خواب سے, یعنی فقہ حنفی کی بنیاد کس پہ چل رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ خواب دیکھتے ہیں. ابھی امام نہیں بنا ہے. کیا نہیں بنا ہے؟ کہ آپ علیہ السلام کی قبر اور ہڈیاں مبارک پھیلائی جا رہی ہے. پریشان ہے, خواب کی تعبیر آتی ہے. یہ خواب جو دیکھے گا وہ وقت کا امام ہے اور اس پر اللہ دین کی اتنی باریکیاں کھولے گا اور چار دانگ عالم میں پھیلے گا. تمہارا امام کہاں سے آیا؟ خواب سے. اب آتے ہیں ہمارا اس پاک و ہند کا جو بزرگ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ پہلے تقلید سے باہر تھے. یہ میں آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسے اہل حدیث بھی کہا جاتا تھا کسی زمانے میں. غیر مقلد مجتہد تھے یہ اپنے آپ کو, کیونکہ یہ فیض آتا ہے ایک بزرگ پہ, کیونکہ وہ معرفت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اجتہاد کا درجہ اس کو سامنے نظر آتا ہے. یہ آج والا وہ علم کے اس نہج پر پہنچ چکا کہ تقلید اس کو, اب جب اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اللہ نے اس کو وہ معرفت دی, کیونکہ عارف تو تھے 18 سال کی, اب والد نے ان کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا تھا. تو آپ علم کی اس بلندیوں تک پہنچے. اب دیکھو یعنی اجتہاد کا درجہ, مجتہد فی المذہب ہوئے, جب ادھر پہنچے
تو سمجھے کہ بس تقلید نہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہر چیز کو لیجیے۔ آگے جواب آتا ہے، حضور کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا تم ان 4 فقہوں کے اندر ایک فقہ کو قبول کر لو، اس کی تقلید کرو، تم فقہ حنفی کو اختیار کرو۔ اب جب یہاں آ گئے تو اب فقہ حنفی کا آپ پر اسرار کھولا گیا، تو اب شاہ ولی اللہ کو جس پر ساری سند اس وقت کڑی ہے پوری دنیا کی، اس وقت پاک ہو ان کی، چاہے وہ دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی ہو، اس کی سند شاہ ولی اللہ ہے۔ یہ شاہ صاحب تمہیں کس سے ملے؟ حنفی خواب سے، کشف سے۔ کس سے ملے؟ اب آپ آتے ہیں جس سے عام لوگوں کی بنیاد کڑی ہوتی ہے، سند دیوبند۔ کیا کہتے جی؟ یہ مدرسہ بھی خواب سے کھڑا ہے۔ کس سے کھڑا ہے؟ میں اونچی اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جن کو خواب سلسلے، ایک تو ہوتا ہے نا ایسی خواب بیان کے جن کو اللہ نے دکھایا، جس کو سچا خواب کہتے ہیں، خواب نہیں، سچا خواب۔ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ سچوں کو نظر آتے، جھوٹوں کو جھوٹے ہی خواب نظر آتے۔ کیا؟ تو جھوٹے خواب کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب سچا خواب ہے، آپ علیہ السلام آتے ہیں اور لکیر کھینچتے ہیں، اس کو دائرہ بناتے ہیں۔ جب صبح حضرت نانوتوی اٹھتے ہیں وہ لکیر اسی طرح ہوتی ہے۔ تو دیوبندی بن گئے تو آج کتنے فخر سے خواب بیان کیا جاتا ہے۔ تو دیوبند آپ کو کس سے ملا؟ سارا اب حضور کا چل رہا ہے۔ اچھا، حضور 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 حضور۔ پھر آتی ہے آپ کی تبلیغی جماعت۔ کیا آتی ہے؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، فرماتے ہیں مجھے تبلیغ کے طریقے خوابوں میں سکھائے گئے، اور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے خواب بہت آئے تو مجھ پہ اللہ اور بھی طریقے کھول دے۔ اب آپ کی تبلیغی جماعت کس پہ چل رہی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ تبلیغیوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں جو گھس گئے، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، مگر تبلیغ ہو، دیوبند ہو، حنفیت ہو، ولی اللہ ہو، آیا خواب کی برکت سے، وسیلہ اس کا خواب ہی بنا ہے۔ اور پھر آتا ہے اس زمانے میں نقش بندی، شاذلی، اور اس کا ذریعہ بھی خواب ہے۔ اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب آ گئی سمجھ؟ تم اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا کام تم سے اللہ لے رہا ہے۔ جہاں دنیا کی فوجیں تھک جاتی ہیں، وہاں اللہ کی فضل تمہاری روحانیت کام کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم چلاتے ہیں، اللہ چلاتا ہے، اس لیے جو نظر نہیں آتا اسی سے چلاتا ہے۔